علی بخاری صاحب، پہلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بلوچستان میں جو انریسٹ ہے، جو عدم استحکام ہے، جو وہاں پر بی ایل اے کے سلیپر سیلز ہیں، دوسری دہشت گرد تنظیموں کے سلیپر سیلز ہیں، آج بھی مچ میں ہمارے جوانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، 7 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں سر، اور کل رات گئے مڈ نائٹ کے بعد یہ انٹیلیجنس رپورٹ آئی تھی آئی ایس پی آر سے کہ بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ کل چیف آف آرمی سٹاف نے میڈیا ورکشاپ، نیشنل ورکشاپ میں بلوچستان کے ڈیلیگیٹ سے ملاقات کی، خطاب کی اور بتایا امپورٹنس بلوچستان کی، اور ہم نے کل سے ہی ڈسکس کیا تھا کہ سر اگر پاکستان کا کوئی دشمن ہے اور وہ پاکستان پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے تو اس کو بلوچستان سب سے بہترین آئیڈیل ٹارگٹ اس لیے لگتا ہے کہ اسے یہ نظر آتا ہے کہ بلوچستان میں انریسٹ بہت زیادہ ہے، پرابلمز بہت زیادہ ہے، جس کو وہ استعمال کر سکتا ہے اپنے فائدے میں۔ علی بخاری صاحب، آپ کی صورتحال پہ کیا رائے ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ لیکن یہ بڑی سمپل سی بات ہے، آپ کے 2 کوشچنز ہیں، میں دونوں کو کلب کر کے جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ جو ہم دہشت گردی کے اندر ہیں، یہ گزشتہ 20-25 سال انفیکٹ گزر چکے ہیں اس کے اندر، اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم نے دوسروں کی جنگ لڑتے لڑتے اپنے آپ کو آلموسٹ ایک جنگ میں جھونک دیا، اور ہم الائنس ضرور تھے لیکن الائنس ہوتے ہوتے ہم خود پارٹی بن گئے۔ اب یہ ہے کہ جو ہمارے صحیح کہا بھائی نے کہ 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 2-3 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ معذور ہو چکے ہیں یا کسی نہ کسی اور طرح افیکٹڈ ہیں اس دہشت گردی سے۔ اب جو ہمارا پچھلے کچھ عرصے سے ایک سینیریو چل رہا تھا، ہمارا گول بالکل سٹریٹ ہونا چاہیے، ہمارا ایم بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور ہمارا جو فوکس ہے بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ میں آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف، بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر ویو اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل، مطلب ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا گلگوشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ کیا وہ منہ بولتا ثبوت نہیں ہے؟ کیا وہ بلوچستان میں جو دہشت گردی اس کے اندر انوالو نہیں ہے؟ ان کی کوئی فیکشنل سٹیٹمنٹس نہیں ہے؟ سب کچھ موجود ہے، آن ریکارڈ موجود ہے۔ کیا وہ انڈین لیویز کا افسر نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ آن دا ادر سائڈ، جب ہمارے پاس اتنا بڑا واقعہ ہوا، اور میں حالیہ واقعہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا وہ چھوٹا حادثہ نہیں تھا، بہت بڑا حادثہ تھا۔ کسی اور ملک میں ہوتا تو ابھی تک زمین آسمان ایک ہو چکا ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی ہم کون سی ڈپلومیسی لے کے چلتے ہیں؟ ہم کس کو خوش کرنے کی بات کرتے ہیں؟ ہم کس کو ناراض نہ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ الٹیمیٹلی تو زندہ قومیں جو ہیں، زندہ لوگ جو ہیں، زندہ معاشرہ جو ہے وہ اپنے گول سیٹ کرتا ہے اور اپنے دشمن اور اپنے دوست کی پہچان رکھتا ہے، تب بھی وہ آگے سروائیو کرتا ہے۔ بخاری صاحب ایک چیز بتائیں نا، بخاری صاحب، ان کے یہاں 26 ٹورسٹ مارے جاتے ہیں سیاح، اور وہ اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں آئے روز ہمارے فوج کے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ہم ڈپلومیسی کر رہے ہیں۔ ہم چلے اعلان جنگ نہیں کرتے، ہم ڈپلومیسی کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ میڈیا پہ تو نیریٹو صحیح بنایا جائے، یہ باتیں اٹھائی تو جائیں کہ ہمارے جوانوں کو جو شہید کیا ہے وہ بی ایل اے نے نہیں کیا ہے، انڈیا نے کیا ہے، مودی نے کیا ہے۔ ہم بی ایل اے کا نام ڈال کے ایسے دکھاتے ہیں جیسے ہمارے مقامی دہشت گرد ہیں۔ بالکل جی، میں تو اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں آپ کی بات 100% ٹھیک ہے۔ آج جب ہم اس طرح ڈیگر ڈاؤن ہو کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اگلا ملک انڈس واٹر ٹریٹی ختم کرنا چاہتا ہے، ختم کر دی اس نے اپنے طفیل، لیکن اس کے علیحدہ امپیکٹ ہے، اس کے بعد علیحدہ گفتگو کریں گے، لیکن ایون اینڈ ادروائز وہ اس لیول پہ چلا گیا کہ آپ کو وہ بنجر کر دے اور آپ کو قید سالی کا نعوذ باللہ شکار ہو جائیں، اور ادر سائڈ دوسرے پروونس کے اندر وہ جو ہے آپ کی دہشت گردی اس لیول پہ لے گیا کہ آپ کے لوگ جو ہیں ان کو سیکورٹی پرابلم آ گئی، آپ کی سیکورٹی ایجنسیز کے لوگوں کو اپنی سیکورٹی کی پرابلمز آ رہی ہیں، اور ڈے ٹو ڈے ان کی پرابلمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لوکل تنظیم کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے، لوکل تنظیم کے پاس ویپنز اس لیول کے کہاں سے آتے ہیں، ان کو اتنا ہائی ٹیک جس طرح کون فراہم کر رہا ہے؟ دیکھیں نا، اگر تو اس کے اندر انڈیا انوالو ہے، جو کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہے، اور جو کہ ہماری ایجنسیز اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ ہے، تو یار پھر اس پہ کھڑے بھی ہو نا۔ تو پھر آپ کہیں کہ جی بالکل ہے، ہم اس کو بالکل نہیں مانتے، اور اگر وہ یہاں پر آئے تو اگر 35 یا 34 سیاحوں کے لیے وہ جنگ لڑ سکتے ہیں 1.25 ارب کا ملک، تو یار ہمارے تو ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، قربان ہو گئے، روز ہم لاشیں لا کے دفنا رہے ہیں، تو کیا ہم جنگ نہیں لڑ سکتے؟ کیا ہمیں جنگ نہیں لڑنی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے دفاع نہیں کرنا چاہیے؟ یا کم سے کم اتنا تو ضرور کرنا چاہیے نا کہ ٹھیک ہے جی، آپ کو اگر اب ہمارے ساتھ ایسے ہوا تو ہم اعلان جنگ کریں گے آپ کے خلاف، ہم کسی قسم کا سفارتی عملہ شملہ اٹھا کے پہلے نکال دینا چاہیے تھا ان کو فوراً، ان کا جو ڈپلومیٹکلی
جو آفس آپ کا چل رہا ہوتا ہے یہ ایمبیسیز وغیرہ، ان کو بند کر دینی چاہیے تھی، اور جو سٹیپس انہوں نے لیے یہ ہمیں پہلے لے لینے چاہیے تھے. ایشو یہ بالکل ہے ٹھیک. کہ ہمیں انیشیٹو لینا پڑے گا اگر تو ہم نے سروائیو کرنا ہے. بالکل اگر ہم ٹھیک. اس چیز میں رہیں گے کہ آج کریں گے کل کریں گے، نہیں ابھی روک لیں، ابھی بیان نہیں کریں، ابھی تعلق رکھ لیں، ابھی ٹریٹی کرنی ہے، یار نہیں ہو سکتا نا. یہ چیز ایک چیز انڈرسٹوڈ ہو چکی ہے. انہوں نے کشمیر کی ریزولوشن جو یونائیٹڈ نیشن کی تھی ختم کر دی، اس کو پارٹ آف انٹیگرل پارٹ آف انڈیا بنا دیا. انہوں نے جو ہے آپ کا پانی سے انتاز معاہدہ ختم کر دیا. ان کے پہلے جو اس سے پہلے اٹیک ہوا تھا کشمیر والا ہی، اس کے اندر جب ان کے فوجی مرے تھے تو انہوں نے آپ کے اوپر اٹیک کر دیا تھا، اور الٹیمیٹلی پھر اس کے بھی ان کو منہ کو کھانی پڑی، اور ان کا ابھینندن گرفتار ہوا، پکڑا بالکل گیا. ٹھیک یہاں سر. سے پھر بالکل آپ نے ٹھیک. واپس نہیں کرنا تھا، پھر اس کو رکھنا چاہیے تھا پاس آپ کو. بالکل اچھا ٹھیک اس سر. کے بعد دوبارہ جب آپ آگے چلتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں آج کے اوپر. ابھی دوبارہ ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا، پھر وہ کھڑے ہو گئے جی فوج لے کے، جی ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے، اعلان جنگ کیا ہوا انہوں نے. آن دا ادر سائڈ کل دوبارہ کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے. تو یار ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ بالکل کیا ٹھیک ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ کہ ہمارے پاس سر ہم جو ہے ہم بھارتی میڈیا کی طرح ارریسپانسبل اور وار مانگرنگ نہیں کریں گے، ہم اعلان جنگ نہیں کریں گے. ہم ایک سویلائزڈ پاکستانی ایک شہری ہونے کے ناطے وہ فیصلہ کریں گے تو سب کے لیے اچھا ہو. جی جی ایک چیز میں ایڈ کروں گا، ہم ارریسپانسبلٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو جیسے انڈین میڈیا آ جاتا ہے اور ایک ہائپ کریٹ کر دیتا ہے. لیکن فیکٹس اینڈ فگرز اگر آپ کو یہ بتا رہے ہیں تو لیکن نیریٹو کی بھی تو جنگ ہے سر، بیانیے کی جنگ ہے. آپ کو لے کر بالکل نیریٹو آپ کو لے کر آنا ہوگا. لے کر آنا چاہیے. بالکل نیریٹو لے کے آنا چاہیے، اور ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ بی ایل اے نے حملہ کیا، ہمیں بولنا چاہیے کہ بھارت نے حملہ کیا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب. بی ایل اے نے کیا تو بی ایل اے از سپورٹڈ اینڈ اٹ از فنڈڈ اینڈ ریسٹرینڈ بائی دی انڈین. بالکل ٹھیک سر. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ چیزیں تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا، اور اس کے ثبوت کے سامنے رکھنے چاہیے. بالکل ٹھیک. علی گوہر بلوچ صاحب. آپ تو دیکھیں نا، آپ جو چیز ثبوت نہیں بھی رکھتے وہ بھی پتہ چل جاتے. بخاری صاحب علامی بلوچ صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. علی گوہر بلوچ صاحب، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی ہماری کمزوری ہے. ہمارے لیڈران یہ بھارت کو تو کہتے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، لیکن ڈونٹ یو تھنک کیونکہ بیانیے کی جنگ اس وقت چل رہی ہے، نیریٹو کی جنگ ہوتی ہے. میں اس کے اوپر آپ سے جواب لوں گا. علی گوہر بلوچ صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. فرا عظیم صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، یقیناً بلوچستان سے آپ کا تعلق اور بلوچستان کے میٹرز پہ آپ کی گہری نظر. اور اس وقت میں آپ سے فرا صاحبہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مچ میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے، 7 ہمارے جوان ابتدائی اطلاعات کے مطابق شہید ہوئے ہیں. واٹ از دا گراؤنڈ ریالٹی ان بلوچستان؟ ہاؤ سینسٹیو از دا سچویشن میڈم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ طلحہ. دیکھیے اب بلوچستان اور جتنے واقعات ہوئے ہیں یہ بھارت کی جانب سے، اور ابھی جو ریسنٹ ہمارا واقعہ تھا جعفر ایکسپریس کا، اس کے بعد نوشکی دالبندین روڈ پر جو واقعہ ہوا، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن جو کیا گیا بھارت سے، اور بغیر کسی ایویڈنس کے اس طریقے سے انہوں نے دنیا بھر میں خبریں پھیلائیں اور جھوٹی فیک پروپیگنڈا جو انہوں نے پھیلایا اور پھر ملائن کیا پاکستان کو جس طریقے سے. ہم نے تو کئی بار ایویڈنسز جو ہیں وہ سامنے رکھے. کلبھوشن یادو کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے. لیکن میں آپ کے اس پروگرام کے تھرو بھارت کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ یہ نہ سوچیں کہ اگر وہ ایک پائلٹ ان کا پکڑا گیا تھا، جس کو عوام، تو آپ نے دیکھا کہ عوام کس طریقے سے منتشر تھی اور عوام کس طریقے سے جذباتی ہو کے اس پائلٹ کا کیا حشر کرتی. تو ہم بھی عوام ہیں، تو اب یہ امید نہ رکھیں کہ اگر اس دفعہ انہوں نے کوئی اس قسم کی حرکت کی تو وہ پھر ہم انہیں آڑے ہاتھوں لیں گے.